امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے عنوان قائم کیا کیف کان بدء الوحی۔ اسی کے مطابق حضرت نے دوسری روایت لائی۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے بعینہ یہی سوال کیا گیا، کیف یأتیک الوحی۔ امام بخاری نے اس سے بڑھ کر موافقت کوئی اور روایت میں نہیں پائی جتنی زیادہ موافقت اس روایت میں ان کو ملی ہے۔ جتنی روایتیں امام بخاری کو اپنی سندوں کے ساتھ ملی، اس میں اس باب کے تحت لانے کے لیے زیادہ انسب، زیادہ موافقت والی روایت یہی روایت ہے، کیف یأتیک الوحی۔ دوسری بات، پہلی سند میں حدثنا حمیدی لائے، دوسری سند میں حدثنا عبداللہ۔ پہلی سند میں حمد ہے، دوسری سند میں صلاۃ ہے۔ صلاۃ کس طرح ہے؟ حالانکہ یہاں عبداللہ ہے، ہم صلاۃ میں پڑھتے ہیں عبدہ و رسولہ، اللہ کے رسول علیہ السلام کے سلسلے میں عبدہ و رسولہ کہتے ہیں، تو اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے عبداللہ، حدثنا عبداللہ روایت لائے۔ یہ سند یہ بھی بہت عالی سند ہے، اور پہلی سند میں عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت، حضرت عمر بھی اپنے سند کے اعتبار سے، اپنے نسب کے اعتبار سے بہت عالی ہیں، اور دوسرے میں اگر کسی کی روایت لانا مناسب سمجھا تو وہ عائشہ ام المؤمنین۔ اسی لیے آپ دیکھیے، پہلی سند امیر المؤمنین کی ہے، دوسری سند ام المؤمنین کی ہے۔ پہلی روایت امیر المؤمنین کی اور دوسری روایت ام المؤمنین کی۔ وہ اشدہم فی امر اللہ ہیں، یہ اشدہم فی محافظت دین اللہ ہیں۔ تو اس اعتبار سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت لانے کو زیادہ مناسب سمجھا، چنانچہ حضرت نے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ حارث ابن ہشام کی روایت نقل کرتے ہیں۔ یہ ابو جہل کے بھائی ہیں، ابو جہل حکم ابن ہشام اور انہی کے بھائی حارث ابن ہشام۔ یہ اسلام قبول کیے فتح مکہ کے موقع پر، اور بہترین مسلمان بن کر زندگی گزاری۔ بعض لوگوں نے ان کے ساتھ حارث ابن ہشام المخزومی کا لقب لگاتے ہیں، المخزومی۔ یہ ابو جہل کے ماں اور باپ شریک بھائی ہیں، یعنی ایک ہی باپ اور ایک ہی ماں کی اولاد ہیں۔ عام طور پر بھائیوں میں ماں شریک ہوتے ہیں، باپ شریک نہیں، یا باپ شریک ہوتے ہیں، ماں شریک نہیں۔ اب انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، ظاہری بات ہے فتح مکہ کے بعد اسلام قبول کیے تو تو سوال بھی فتح مکہ کے بعد ہی کیا ہوگا۔
تو فتح مکہ کے بعد سوال کر رہے ہیں، گویا مدنی زندگی کا سوال ہے، اور مدنی زندگی میں سوال کرنا یہ تکمیل ایمان کے بعد، تکمیل اسلام کے بعد ہوا ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام سے پوچھا آپ پر وحی کیسے آتی ہے؟ جب مکے کی زندگی میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام وحی پڑھ پڑھ کر سنایا کرتے تھے اپنی ذہانت سے، تو سب کو اشکال پیدا ہوتا تھا، کیف یأتیک الوحی، کیف یأتیک الوحی، کیف یأتیک الوحی۔ تو اپنے آنکھوں سے دیکھ لیے کہ وحی کہاں نازل ہوئی، کیسے نازل ہوئی، کہاں نازل ہوئی وہ تو واضح ہے، لیکن کیسے نازل ہوتی ہے وہ تو اللہ کے رسول ہی سے پوچھنا پڑے گا۔ تو اس لیے سوال یہ کیا کیف یأتیک الوحی، آپ ذرا بتائیے وحی آپ کے پاس آتی کیسے؟ تو مسلمان ہو چکے تھے، بڑی محبت سے سوال کر رہے ہیں، تو آپ نے بڑی محبت سے تفصیل سے جواب دیا، کہنے لگے دیکھیے کبھی کبھار مجھ پر وحی نازل ہوتی ہے گھنٹی کی بجنے کی آواز کی شکل میں۔ سلسلۃ الجرس کو بعض لوگوں نے جلجلہ فرمایا یا جلجلہ فرمایا، جلجلو الجلجلو، یہ کون سا یہ جانوروں کے سینگوں میں یا جانوروں کے پیر میں جس طریقے سے چھن چھن والا گھنگرو لگائے جاتے ہیں، وہ جب جانور چلتا ہے سینگ ہلاتا ہے تو وہ ہلتے وقت آواز نکلتی ہے، تو جانور کہاں چر رہے ہیں، کہاں پھر رہے ہیں، کہاں آ رہے ہیں، کہاں جا رہے ہیں، وہ سب باتیں معلوم ہو جاتا ہے، پتہ چل جاتا ہے۔ تو جس طرح وہ چھن چھن کی آواز، جھن جھن کی آواز گھنگرو کی ہوتی ہے، اس طرح آپ علیہ الصلاۃ والسلام پر وحی نازل ہوتی تھی۔ کیا مطلب؟ پہلے آگاہی کی گھنٹی بجتی اور آپ آگاہ ہو جاتے، متوجہ ہو جاتے، الرٹ ہو جاتے، پھر وہ وحی نازل ہوتی، اور اتنی آواز رہتی ہے تو کان غور سے لگا کر سننا پڑتا ہے۔ اس کو آپ نے فرمایا وَهُوَ أَشَدُّ عَلَيَّ، یہ شکل مجھ پر بہت زیادہ بھاری ہے۔ اشد علیہ بہت زیادہ بھاری، یعنی سلسلۃ الجرس میں یہ قسم بہت بھاری، اس لیے کہ اس میں اللہ کے کلام کا سمجھنا بہت دشوار ہوتا ہے۔ یہی حضرت علامہ کرمانی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی نقل فرمایا۔ تو اس سے کیا ہوتا تھا؟ فَيُفْسَمُ عَنِّي، یا بعض نسخوں میں فَيُفْسِبُ عَنِّي، جس وقت اس طرح وحی نازل ہوتی تو یہ فَيُفْسِمُ عَنِّي ہے نا، یا سے یہ زیادہ فصاحت کے قریب بھی ہیں، کسی کو تمام فربری کے نسخے میں لکھا گیا ہے، فربری کے نسخے میں۔ تو اس کا ترجمہ کیا ہے؟ اس کا ترجمہ فرمایا یعنی میرا دم گھٹتا تھا اور مجھ پر وہ آواز واضح ہوتی تھی، ایسا جیسا
مجھے کپڑے میں ڈھانک دیا گیا ہو، ینجلیء ما یغشانی منہ، تو جس کسی چیز میں ڈھانک دیا گیا ہو اور پھر اسی میں سے کچھ آواز میرے کانوں میں پڑ رہی ہو۔ آئیے کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا کہ اس سے دم گھٹنے کی وجہ سے، جس طریقے سے کوئی کمبل اڑا دے کسی کو تو جس طرح اندر دم بھی گھٹتا ہے اور پھر کانوں میں کچھ آواز سنائی دیتی ہے، اس طرح کی کچھ آواز مجھے سنایا کرتی تھی۔ بعد نے فرمایا یہ جو فصم ہے اس سے مراد آواز کٹ کٹ کے آنا، آواز کٹ کٹ کے آنا۔ جس کو فصم کہا جاتا ہے۔ بعض نے کیا کہا، اس کو فصم مت پڑھو، فسم پڑھو، فسم یا ہاں، تو اس کا ترجمہ کیا ہے؟ چاہے آپ فسم پڑھیے، فسما پڑھو یا فسمی پڑھو، اس کا ترجمہ کیا ہوگا؟ اس کا ترجمہ ہوگا کہ جس طریقے سے بارش میں من افسم المطر اذا قطع، یعنی بارش برس کر تھمنے پر، جس طریقے سے کہ ابھی بارش برس کر اگر تھم جائے، جس طرح کا موسم ہوتا ہے اس طرح کا موسم شام کا، بارش آواز زور سے بارش برستے وقت اب تھمتے ہی ایک دم بالکل ٹھنڈی، یعنی آواز بالکل سائلنٹ جس طریقے سے ہو جاتی، اس طرح سے ایک زور کی آواز بھن بھناہٹ کی میرے کانوں میں پڑتی تھی اور اچانک وہ آواز تھم جایا کرتی تھی۔ لیکن یہ معنی یفسم عنی کا یہ بہت کم لوگوں نے اس کو لیا ہے، بارش کے جو وضاحت میں نے کی ہے، ورنہ عموماً وہی معنی لیا کہ جو کٹ کٹ کر آواز جب آتی ہے تو اس وقت میں بہت زیادہ توجہ دینا پڑتا ہے، تو وہ زیادہ مراد لیا گیا ہے تشریحات میں۔ اور مجھے گھبراہٹ پیدا ہو جاتی، وقد وعیت عنہ، اور میں اس سے محفوظ کر لیا کرتا تھا۔ وعا کہتے ہیں محفوظ کر لینے کو، عنہ فرشتے سے، یعنی فرشتہ جو بات کہہ رہا ہے اس بات کو میں محفوظ کر لیا کرتا تھا، جیسے وعاہا کما سمعہا، حدیث پاک میں کیا ہے؟ وعاہا کما سمعہا، اگر کوئی حدیث پاک سنے اور اسے محفوظ کر لے جیسا کہ اس نے سنا تو اس کے لیے اللہ کیا سنے، تو یہ تو ہو گئی بات۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی اس شور میں آپ کچھ آیتیں محفوظ کر لیا کرتی تھی۔ پھر آگے کا جملہ فرمائے جو، یعنی وہی وعیت عنہ ما قال، فرشتہ جو کہا کرتا تھا اسے میں محفوظ کر لیا کرتا تھا۔ وَأَحْيَانًا، کبھی کبھار، يَتَمَثَّلُ لِيَ الْمَلَكُ رَجُلًا، فرشتہ میرے لیے انسان کی شکل اختیار کر جاتا، انسان کی طرح آتا، انسان کی طرح گفتگو کرتا، انسان کی طرح مجھ سے بات چیت کرتا۔ فَيُكَلِّمُنِي،
اور مجھ سے گفتگو کرتا تو میں فَأَعِي مَا يَقُول جو کچھ وہ کہتا تھا اسے محفوظ کر لیا کرتا تھا۔ قالت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے عائشہ لقد رأيته ينزل عليه الوحي میں نے دیکھا سرکار کو آپ پر وحی نازل ہوتی ہیں۔ کب؟ فی الیوم الشدید البرد سخت ٹھنڈی کے موسم میں، سخت ٹھنڈی کے موسم میں خوب وحی نازل ہو رہی ہے تو آپ فَيَفْسِمُ عَنْهُ آپ اس کے ذریعے سے پسینہ پسینہ ہو جایا کرتے تھے، پسینہ پسینہ ہو جایا کرتے۔ یفسمو یہاں بھی کٹنے کے معنی میں، وہی معنی جو پہلے میں نے بیان کیا وہی معنی میں۔ تو ایک تو بات یہ ہوئی کہ آپ کٹ کٹ کر آواز آتی ہیں، اور دوسری بات کیا ہوئی افسی ماننی، وہی جو پہلے ذکر کیا گیا اسی طریقے سے یہاں بھی ترجمہ کرتے ہیں، یعنی پہلے بات کٹ کر آتی تھی پھر اس کے بعد واضح ہو جایا کرتی تھی۔ اور اس وقت اتنی مشقت ہوتی آپ علیہ الصلوۃ والسلام، ہو سکتا ہے کہ یہ وہی شکل ہو جو شکل آپ نے پہلی بار بیان کیا، سلسلۃ الجرس والی شکل۔ حضرت عائشہ جو سلسلۃ الجرس والی شکل سردی کے موسم میں دیکھ رہی ہیں، وہ شکل کون سی شکل ہو؟ سلسلۃ الجرس والی شکل، اس لیے وہاں کا جملہ یہاں بھی استعمال ہوا یفسم عنہ۔ پھر کہا آپ کی حالت یہ تھی کہ آپ پسینے سے تربتر ہو جایا کرتے تھے۔ ان جبینہ لیتصاعد یتصاعد جی یہ فرمایا لا یتفسد عرقا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا پسینہ پیشانی پر سے بہتا 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 چلا جاتا تھا، یہاں تک کہ داڑھی مبارک سے بھی کیا بہتا تھا؟ پسینہ بہتا۔ ابھی بات سمجھ میں آئی نہیں؟ تو یہ ہوئی بات کس کی؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وحی کے